جب اسپین میں ایک یہودی نے عجیب بات کہی۔ ہسپانیہ کے مسلم دور میں یورپ اور عرب دنیا کے زیادہ تر کامیاب اور پڑھے لکھے یہودی قرطبہ میں رہتے تھے۔ قرطبہ کی گلیوں میں آج بھی ان یہودی خاندانوں کی جائیدادیں، گھر اور دکانیں موجود ہیں۔ قرطبہ شہر میں سیاحوں کو نائٹ ٹور کروایا جاتا ہے۔ مجھے بھی ایک بار اس ٹور کا لطف اٹھانے کا موقع ملا۔ پتریلی گلیوں میں بڑے بڑے اور خوبصورت گھروں کے سامنے یہودی خاندانوں کی تختیاں لگی تھیں۔ گائیڈ نے ہمیں ایک خاندان کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ میں نے ٹور کے آخر میں گائیڈ سے سوال کیا، یہ یہودی خاندان ٹھیک ٹھاک خوشحال اور امیر تھے؟ ان کے لیے پوری دنیا کھلی تھی، پھر یہ مسلمان ملک میں کیوں رہائش پذیر رہے؟ میں اس بات پر حیران ہوں۔ گائیڈ نے چمکتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے جواب دیا، جم۔ میں عموماً یورپی ملکوں میں اپنا نام جم بتاتا ہوں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ نام آسان اور عام فہم ہے، اور دوسری وجہ میں نام کی وضاحت اور دوسرے شخص کو نام یاد کروانے کی کوفت سے بچ جاتا ہوں، جبکہ اسلامی ملکوں میں اپنا نام صرف محمد بتاتا ہوں اور میرا ٹھیک ٹھاک کام چل جاتا ہے۔ میں نے گائیڈ کو بھی اپنا نام جم بتایا۔ اس نے نام سے اندازہ لگایا میں شاید کرسچین ہوں، چنانچہ اس نے اطمینان کا لمبا سانس لیا اور آہستہ آواز میں بولا، قرطبہ اسلامی دور میں یورپ اور عرب دنیا کا پرامن ترین علاقہ تھا۔ ہسپانیہ میں استحکام تھا، یہاں جنگیں ہوتی تھیں اور نہ افراتفری تھی۔ پورے ملک کی منڈیاں، بازار اور کارخانے کھلے رہتے تھے، دانشور کتابیں لکھتے تھے، مدرسوں میں تعلیم کا سلسلہ جاری تھا اور زمیندار پھل اور اجناس اگاتے تھے، اور انہیں پورے یورپ میں سب سے زیادہ قیمت ملتی تھی۔ یہاں مذہبی رواداری بھی تھی، مسجدیں، چرچ اور سینگوگ اکٹھے تھے، اور کوئی کسی دوسرے مذہب کے شخص کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ تخت کے لیے لڑائیاں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ بادشاہ انتقال سے پہلے اپنا ولی عہد نامزد کر جاتا تھا، اور شاہی خاندان اور عمائدین اس فیصلے کو قبول کر لیتے تھے، چنانچہ اس زمانے کے تمام نامور یہودی خود کو یہاں زیادہ محفوظ سمجھتے تھے۔ میں غور سے اس کی بات سنتا رہا۔ وہ اس کے بعد بولا، لیکن جب 1492 اسپین کی آخری مسلمان ریاست غرناطہ پر بھی قبضہ ہو گیا اور خطے سے اسلامی پرچم اتار دیا گیا تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی یہاں سے رخصت ہو گئے، یہ بھی نقل مکانی کر گئے۔ اس نے اس کے بعد رک کر مجھ سے پوچھا، کیا اب جانتے ہیں اسپین کی مسلم ریاست کے فال کے بعد یہودی کہاں گئے تھے؟ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر انکار نے سر ہلا دیا۔ وہ ہنس کر بولا، وہ لوگ یہاں سے دوسرے مسلمان شہر استنبول گئے تھے، وہ خلافت عثمانیہ کے شہری بن گئے تھے، اور آج بھی استنبول کے علاقے بلت میں ان کے گھر موجود ہیں۔ میرے لیے یہ انفارمیشن نئی تھی، لہذا میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی۔ وہ ہنس کر بولا، غرناطہ کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن خلافت عثمانیہ میں تھا، چنانچہ وہ لوگ یورپ جانے کے بجائے استنبول چلے گئے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، انسان اور سرمائے کو امن اور استحکام چاہیے ہوتا ہے، اور امن اور استحکام اگر مکہ، ویٹیکن سٹی اور یروشلم میں بھی نہ ہو تو انسان اسے بھی چھوڑ دیتا ہے، اور یہودی کیونکہ سرمایہ کار بھی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کسی بدامن اور غیر مستحکم علاقے میں نہیں رہتے۔ یہ واقعہ تصویر بن کر میری یادداشت کا حصہ بن گیا، اور میں نے اس کے بعد دنیا کو امن اور استحکام کے پیمانے سے دیکھنا شروع کر دیا، اور مجھے دنیا کا ہر وہ ملک ترقی یافتہ دکھائی دیا جس میں معاشی، سیاسی اور سماجی استحکام اور امن تھا، اور دنیا کا ہر وہ ملک تباہ حال اور غیر ترقی یافتہ ملا جس میں یہ دونوں چیزیں مفقود تھیں۔ انسان کے لیے اپنی زمین، اپنے عزیز رشتہ داروں اور مذہب کو چھوڑنا مشکل ترین کام ہوتا ہے، مگر عدم استحکام اور بدامنی دو ایسے امراض ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنا گھر، اپنے والدین، بہن بھائی اور بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنا ملک بھی، اور بعض اوقات اپنا مذہب بھی۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ پاکستان کی ساری اشرافیہ کے خاندانی پروفائل دیکھ لیں، آپ کو ان کے بچے اور اساسے مستحکم اور پرامن ملکوں میں ملیں گے۔ کیونکہ پاکستان عدم استحکام اور بدامنی دونوں کا خوفناک ہدف ہے، اور سمجھدار انسان ایسے ماحول میں نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ میرے خیال میں ہم جب تک ان دونوں امراض کا علاج نہیں کریں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔